بسم اللہ الرحمن الرحیم. میری بہت پیاری سبسکرائبر ہے، انہوں نے کہا تھا کہ جمعے کے بارے میں آپ مجھے بتا دیجئے کہ آیا جمعے کی نماز خواتین کا پڑھنا فرض ہے یا نہیں، اور اگر خواتین جمعے کی نماز پڑھیں گی تو آیا وہ گھر میں پڑھیں گی کہ انہیں مسجد جانا پڑے گا، اس کی کیا فضیلت ہے، کیا فرضیت ہے خواتین کے بارے میں، تو وہ بتا دیجئے. تو میں نے سوچا کہ میں ان کو کامنٹ میں بتاؤں، اس سے اچھا میں ایک ویڈیو بنا دیتی ہوں تاکہ جن کے جو اشکال ہوں گے وہ سب کیا ہو جائیں گے، حل ہو جائیں گے. تو خیر اب میں آپ کو بتاتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے پیاری حدیث کہ میں پہلے بھی بتا چکی ہوں یہ کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مسجد میں نماز پڑھنا افضل ہے، لیکن عورتوں کا گھر میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ افضل ہے. ٹھیک ہے، اور گھر کے صحن میں نماز پڑھنا مسجد سے زیادہ افضل ہے، اور گھر کے دالان میں نماز پڑھنا صحن سے زیادہ افضل ہے، اور گھر کے کمرے میں نماز پڑھنا دالان سے زیادہ افضل ہے، اور کمرے کی جو اندرونی کمرہ ہوتا ہے یا کالکوٹری کے لے یا سیکرٹ کمرہ کے لے، کوئی ہڈن کمرہ کے لے، وہ کمرے سے زیادہ افضل ہے اس جگہ نماز پڑھنا. مطلب عورت کا، خاتون کا بہت اندر جا کر، ڈھک کر، چھپ کر، اپنے ہر جگہ سے، لوگوں کی آنکھوں سے، آسمان سے، سب سے چھپ کر نماز پڑھنا سب سے زیادہ افضل ہے. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. ٹھیک ہے، لیکن اگر مسجد میں جانا آپ کو پسند ہے، اچھا لگتا ہے، اور مسجد میں ایسے انتظامات ہیں خاتون کے لیے اور اتنی زیادہ سہولتیں ہیں کہ وہ ان کا جو ہے نا نامحرم سے کیا رہے، پردہ بھی رہے، اور امام کا خطبہ بھی سنے، اور اس کے بعد کیا پڑھ سکے، جمعہ پڑھ سکے، تو وہ پڑھ سکتی ہے. کوئی اس میں مذاکرہ نہیں ہے اور نہ ہی ناجائز ہے، جائز ہے، ثواب بھی ملے گا. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سنن نبی داؤد کی حدیث ہے کہ 5 لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے. کتنے لوگوں پر؟ 5 لوگوں پر جمعہ فرض نہیں ہے. پہلا عورت، دوسری غلام، تیسرا مسافر، چوتھا مریض، اور 5واں بچے. ان 5 لوگوں پر فرض نہیں ہے جمعہ. دیکھو جو عورت ہوگی، عورت پہ نہیں، یہ بات میں نے آپ کو بتا دی کہ عورت پر فرض کیوں نہیں ہے. ٹھیک ہے، اور رہی بات دوسرا غلام، تو غلام اپنے آقا کا کیا ہوتا ہے؟ غلام ہوتا ہے. آقا کہے گا کہ آپ مسجد میں نہیں پڑھو، آپ گھر میں پڑھو گے، گھر میں نہیں پڑھو گے، صحن میں پڑھو گے، صحن میں نہیں پڑھو گے، دالان میں پڑھو گے، دالان میں نہیں پڑھو گے، کمرے میں پڑھو گے. تو جس طرح سے آقا کا حکم ہوگا غلام ویسے ہی کرے گا. تو غلام پہ نہ گناہ ہے نہ ہی وہ جرم کر رہا ہے. ٹھیک ہے، غلام پہ بھی فرض نہیں ہے. تیسرا مریض چونکہ اس کے پاس عذر ہے، شرعی عذر ہے، کیونکہ مرض کو، جو انسان کو اگر کوئی مرض لاحق ہے تو وہ سب سے پہلے اپنے آپ کی کیا کرے گا؟ حفاظت کرے گا. یہی حکم ہے دین میں. پھر اس کے بعد وہ تمام چیزوں کو کیا کرے گا؟ سر انجام دے گا. اور نماز پڑھنا تو ویسے ہی فرض ہے، مریض کے اوپر بھی فرض ہے، تو وہ گھر میں لیٹے نماز پڑھ لے گا. ٹھیک ہے. چوتھا بچوں پر تو نماز ہی فرض نہیں ہوتی، تو پھر کس طرح سے وہ بچے مسجد میں جا کر جمعہ پڑھیں گے. ٹھیک ہے. اور نمبر 5 ہو گیا مسافر. دیکھو مسافر تو سفر میں، کہیں مسجد ہے، کہیں نہیں ہے، کہیں اویلیبل ہو سکتی ہے، کہیں نہیں ہو سکتی ہے. تو مسافر کو یہ عذر ہے، اور یہ عذر جو ہے اسلام نے کیا کیا؟ ایکسیپٹ کیا ہے. اس لیے مسافر کے لیے یہ چھوٹ ہے کہ وہ جمعہ کی نماز، اس کے اوپر گناہ نہیں ہوگی. اور یہ جو جمعہ کی نماز ہے عورت کے لیے، یہ اس کا سوال نہیں ہوگا اگر پڑھتی ہے مسجد میں جا کر. دیکھو جمعہ کی نماز خطبہ سن کر پھر جمعہ کی نماز ہوتی ہے. اب جب آپ خطبہ سنیں گے نہیں تو پھر آپ پر فرض کیسے ہوگی جمعہ پڑھنا؟ ٹھیک ہے نا. تو خاتون کو چاہیے جو گھر میں نماز پڑھیں گی وہ جمعہ کی نہیں پڑھیں گی، وہ ظہر کی نماز پڑھیں گی. 4 سنت موقدہ، پھر 4 فرض، پھر 2 سنت موقدہ، اور پھر 2 نفل. ٹھیک ہے، یہ آپ کی ہو گئی ظہر، اور یہ آپ کی وہ بھی ہو جائے گی، کیا کہتے ہیں، جمعہ بھی ہو جائے گی عورت کی. تو عورت پر جمعہ کا سوال نہیں ہے. ٹھیک ہے. اب امید کرتی ہوں میری بات آپ کو اچھے سے سمجھ میں آ گئی ہو کہ عورت پر جمعہ کی نماز فرض نہیں ہے، اور جب عورت گھر میں جمعہ کی نہیں بلکہ ظہر کی نماز پڑھتی ہے تو اس کے اوپر جمعہ ساقط ہو جاتا ہے، اور اس کا سوال روز محشر میں نہیں ہوگا. ٹھیک ہے. اگر آپ کے گھر میں یا انڈیا میں یا کہیں پہ بھی کسی اور ملک میں یا باہر ملک میں کسی کے پاس مسجد اویلیبل ہے اور وہاں پہ سہولت ہے، انتظامات ہے، تو وہاں جا کر آپ بے شک خطبہ سنیں. خطبہ سننے کے بعد جو 2 رکعت پڑھائی جاتی ہے جمعہ کی، تو وہ جمعہ کی نماز پڑھیں. ٹھیک ہے. انشاءاللہ امید کرتی ہوں میری بات آپ کو سمجھ میں آئی ہو. جزاکم اللہ خیرا، احسن الجزاء فی الدارین.